السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کرم سے ہم اپنی پیاری صحابیات کی زندگی کو دیکھ رہے ہیں، جن کا ایمان اس طرح تھا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اپنے ایمان کے لیے، وہ اپنے دین کے لیے ہمیشہ جد و جہد میں لگی رہتی تھیں، وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے میں لگی رہتی تھیں۔ دنیا سے ان کو کوئی غرض نہیں تھا، ان کو صرف غرض تھا تو اپنے رب کی محبت سے، اپنے رب کی اس جنت سے جس کی بشارتیں دی گئی ان کو۔ ہم ان صحابیات کی زندگی کو دیکھ رہے ہیں اور آج ہم پھر ایک صحابیہ کی زندگی کو دیکھیں گے، لیکن اب تک جو میں نے صحابیات کی زندگیوں کے آپ کو بتایا، آپ نے کیا سیکھا؟ مجھ سے ضرور شیئر کریں۔ آپ کو کیا کوئی نئی بات ملی؟ کیا بات آپ عمل میں لے کر آئے؟ کیا بات آپ آگے کر رہے ہیں؟ کیا ان صحابیات کی زندگی سے آپ کچھ سیکھ رہے ہیں؟ اگر آپ نیت کر کے اس کو سنیں گے کہ اللہ کی ذات آپ کو اس کا علم عطا کر دے اور آپ کو اس کو عمل میں لانے کی توفیق دے دے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ اس کو اپنے علم میں بھی لائیں گے اور عمل میں بھی لائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خالص اور احسن طریقے سے دین کو سیکھنے کی اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہم نے ابھی تک بہت سی صحابیات کے بارے میں دیکھا، سیدہ عاتقہ، سیدہ ام لبابہ، سیدہ ام رومان، سیدہ امیس، سیدہ اسماء بنت امیس، سیدہ اسماء بنت ابو بکر۔ ہم ابھی تک کافی صحابیات کے بارے میں دیکھ چکے ہیں۔ شاید آج سے پہلے اس کا آپ کو علم بھی نہ ہو، صحابیات کے نام بھی نہ معلوم ہو۔ اللہ کی ذات نے آپ کو بہت بڑی نعمت عطا کی کہ آپ ان صحابیوں کی زندگیوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، تو آپ سوچیں کہ اس نعمت کو آپ نے کس طرح اپنے پاس سنبھال کے رکھنا ہے یا اس نعمت کو گوا دینا ہے، یہ آپ پر ہے۔ آج ہم دیکھیں گے سیدہ حوا بنت یزید انصاریہ رضی اللہ عنہا۔ دیکھیں گے سیدہ حوا بنت یزید انصاریہ رضی اللہ عنہا، ان کا کیا خاندان تھا اور مطلب اسلام ان کے لیے کیا چیز تھی۔ ان کا نام حوا تھا، والد کا نام یزید بن سکن اور والدہ کا نام اقرب بنت معاذ تھا۔ ان کے ماموں قبیلہ اوس کے سردار سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ تھے، جن کے بارے میں ہم نے کل بھی دیکھا۔ البتہ ان کا خامند قیس بن خطیم زمانۂ جاہلیت کے ان گمراہ نوعیت کے شاعروں میں سے تھا، جن کے بارے میں قرآن کریم میں یہ ارشاد ہے، الشعراء کی آیت ہے، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِمُونَ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِمُونَ۔ رہے شعراء تو ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں؟ جیسا کہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، شاعر کچھ آپ کے ارد گرد بھی ایسے لوگ ہوں گے جو ایسی شاعری کرتے ہیں یا کچھ ایسے غم میں مبتلا ہوتے ہیں، بھٹکتے پھرتے رہتے ہیں، کبھی کدھر تو کبھی کدھر تو کبھی کدھر۔ ہم اپنی زندگی میں ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو ہمارے سامنے ہی ہوتے ہیں، بڑے مجنون ٹائپ استغفر اللہ بنے پھر رہے ہوتے ہیں، شاعری کرنا اور اس طریقے سے ان کے الفاظات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور قرآن پاک کا احسن طریقے سے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قیس نے اپنی عمر کو فضول کاموں میں گزارا، اس نے اپنی زندگی کھیل کود اور دیوانگی میں بسر کی، اس نے ہمیشہ گمراہی کو ہدایت پر ترجیح دی اور بہرا روی کو رشد و ہدایت سے بہتر جانا۔ وہ پرلے درجے کا گمراہ شخص تھا، لیکن اس کی بیوی حوا اس کے طرز عمل کے خلاف تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ
خیر و بھلائی کا ارادہ کیا کہ جلد ہی اسلام کی طرف رہنمائی کر دی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کو اپنے خاوند سے چھپائے رکھا۔ دراصل وہ اس کے برے سلوک سے خود بھی بچنا چاہتی تھیں اور اپنے پسندیدہ دین کو بھی بچانا چاہتی تھیں۔ ان کا اپنے خاوند کے ساتھ ایسا ہی حال تھا جیسا حال سیدہ آسیہ کا اپنے خاوند فرعون کے ساتھ تھا۔ سیدہ آسیہ کی داستان کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن کی آیت میں سورۃ التحریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اہل ایمان کا معاملہ میں اللہ تعالیٰ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہوں، جب اس نے دعا کی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے یہاں جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور ظالم قوم سے مجھ کو نجات دے۔ سبحان اللہ! دین اسلام اس وقت کتنا مشکل تھا نا کہ اپنے خاوندوں سے چھپ کر بھی دین اسلام کو قبول کرتی تھیں، لیکن دین اسلام سے پیچھے نہیں ہٹتی تھیں۔ آج اتنی تکلیفوں کے بعد، اتنی آزمائشوں کے بعد ہمیں دین تو مل گیا، لیکن ہم اس کی قدر تو نہیں کر رہے۔ دیکھیں ان صحابیات کی زندگی کو، کیسے وہ چھپ چھپ کے دین اسلام کو قبول کرتی تھیں۔ آج تو ہم کھلے عام امتی ہیں محمد کے، لیکن ہم امتی ہونے کا حق کہاں ادا کر رہے ہیں؟ کہاں ہے امتی ہونے کا حق؟ کون سی زندگی جی رہے ہیں؟ سیدہ حوا رضی اللہ عنہا کی یہ دلی خواہش تھی کہ اس کی خاوند کو اللہ تعالی ایمان کی نعمت سے سرفراز کر دے، تاکہ وہ اپنے خیالات و احساسات کے لحاظ سے اس کے قریب ہو سکے، اس کی خوشی میں شریک ہو سکے اور اس کے درد و الم کے لمحات میں ان کی غم خواری کر سکے۔ لیکن سیدہ حوا رضی اللہ عنہا نے اپنے ایمان کو ہر چیز پر ترجیح دی، یہاں تک کہ انہوں نے ایمان کو اپنی زندگی پر ترجیح دی اور اپنے دل کو ایمان کا کھوگر بنا لیا۔ ان کی حالت یہ ہو گئی کہ اسلام اور ایمان کی حالت میں مر جانا شرک اور بت پرستی کی زندگی سے زیادہ محبوب دکھائی دینے لگا۔ جب وہ سورہ شعراء کی درج ذیل آیات پڑھتی تو ان کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوتی کہ کاش اس کا خاوند شعراء کے اس طبقے میں شامل ہو جائے جن کو اللہ تعالیٰ نے گمراہی سے مستثنیٰ قرار دیا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا۔ ہم اس آیت پر رکتے ہیں اور دیکھتے ہیں، کیا ہم اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنا کچھ وقت صرف اللہ کے لیے لگاتے ہیں، صرف خالص اللہ کی ذات کے لیے؟ جیسا کہ ہم ڈیوٹیاں کرتے ہیں، ہم اسکولز پڑھتے ہیں، ہم پڑھاتے ہیں، کتنا اپنا خالص وقت وہاں پر لگاتے ہیں نا۔ ایک استاد، ایک ٹیچر دنیاوی تعلیم کے لیے، دنیاوی کاروبار کے لیے، رزق کے لیے ہم اپنا وقت لگاتے ہیں۔ کیا ہم خالص اللہ کی ذات کے لیے وقت نکالتے ہیں؟ یہاں پر سوالیہ نشان آتا ہے، کیا ہم واقعی اپنے اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں؟ اس کا محاسبہ ہم نے ضرور کرنا ہے۔ اور جب ہم اب آگے آیت کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اور جب ان پر ظلم کیا گیا تو صرف بدلہ لے لیا، اور ظلم کرنے والوں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نے شعراء کو دو طبقوں میں تقسیم کیا۔ ایک طبقہ تو اللہ اور رسول کے ہاں ناپسندیدہ ہے۔ شعراء کا یہ طبقہ ان گمراہ لوگوں پر مشتمل ہے جو حرام کا ارتکاب کرنے میں کوئی خوف محسوس نہیں کرتے، نہ ہی تباہ کر دینے والے اعمال سے باز آتے ہیں۔ وہ منکرات کی طرف سر پر دوڑتے ہیں، کمینگیوں کی طرف لپکتے ہیں اور اچھے کاموں سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان سے بچائے اور دور رکھے، آمین۔ ایسے اس وقت حالات ہمارے ارد گرد بھی ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو گمراہ ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں۔ اللہ ہدایت دے انہیں۔
اور ہمیں ان سے محفوظ رکھے۔ اور شعراء کا ایک طبقہ قابل ستائش ہے، اللہ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قسم کے شعراء کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان شعراء کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہ مومن ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی تسلیم کیا اور قرآن کو اپنا امام بنا لیا۔ وہ اسلام کے احکامات پر عمل پیرا ہوئے اور جن کاموں سے اسلام نے روکا باز رہے۔ وہ نیک عمل کرتے ہیں اور برے کاموں سے پہلو تہی اختیار کرتے ہیں، بلکہ وہ اپنے جملہ اقوال و افعال اور تمام تر معاملات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں۔ وہ شعراء ان لوگوں کے ظلم و ستم پر خاموش نہیں رہتے جو اللہ کے رسول اور اہل ایمان پر کیے جاتے ہیں۔ وہ اپنے اشعار کو خدمت اسلام کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ سیدہ حوا رضی اللہ عنہ کبھی کبھار اپنے دل سے سوال کرتی کہ میرا خاوند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ شاعروں سیدنا حسان بن ثابت اور سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کا اسلوب اختیار کیوں نہیں کرتا؟ وہ دونوں اپنی شاعری سے اسلام کا جھنڈا سر بلند کرتے ہیں اور کافروں کے مقابلے میں اسلام کا دفاع کرتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو اپنے قریب کرتے ہیں اور ان دونوں کو پسند کرتے ہیں۔ سیدہ حوا رضی اللہ عنہ کو اس بات پر افسوس تھا کہ اس کا خاوند قیس اپنی بیہودہ شاعری کی وجہ سے خیر و بلائی کے سے کوسوں دور ہے اور شر پر مبنی شاعری نے اس کے قد کاٹ کو پست کر دیا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اسلام کے دفاع میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ آپ اور ہم اسلام کا کتنا دفاع کرتے ہیں؟ کیا اس بات کا علم ہے ہمیں کہ ہم اسلام کا کتنا دفاع کر رہے ہیں؟ اسلام کو کہاں تک اہمیت دے رہے ہیں؟ اس کا محاسبہ ہم نے اپنی ذات سے کرنا ہے۔ لیکن کیا جو کچھ اس کائنات میں ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق نہیں ہو رہا؟ مخلوق میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہی تو نافذ ہونے والا ہے۔ اللہ ہی زمین اور اس پر بسنے والوں کا وارث ہے۔ سیدہ حوا رضی اللہ عنہ کو چاہیے کہ وہ صبر سے کام لے تاکہ وہ صبر کرنے والوں کا سا اجر و ثواب پائیں۔ بے شک اللہ کی ذات ہی قادر ہے ہر شے پر۔ صبر کرنا ہے۔ بعض وقت جیسے کہ آپ لوگ سب کا رسپانس میرے لیے نہیں آتا تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ آخر ہم اس دنیا کی غفلت سے کب جاگیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جگا دے اس غفلت سے اور ہمیں اس قابل خالص دین کے لیے کر دے، خالص اپنی محبت کے لیے کر دے، جس کے پاس ہم نے لوٹ کر جانا ہے، جس کے پاس ہم نے پیش ہونا ہے۔ اللہ ہمارا بھی ایمان ایسا کر دے، ہمارا بھی تقوی ایسا کر دے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں وقف کر سکیں، اپنی صبح شام اللہ کی خاطر کر سکیں۔ اللہ ہمیں اس قابل بنا دے۔ فرعون کی بیوی آسیہ کے نقش قدم پر سیدہ حوا رضی اللہ عنہ اپنے دینی فرائض کو خفیہ انداز میں مسلسل سر انجام دیتی رہیں۔ انہوں نے اپنے خاوند کو پتہ نہ چلنے دیا، لیکن یہ راز کب تک چھپا رہ سکتا تھا؟ کیا سیدہ حوا رضی اللہ عنہ اپنے مسلمان ہونے کو زیادہ دیر تک صیغہ راز میں رکھ سکتی تھیں؟ یہ کام تو بڑا محال ہے، کیونکہ ہر شخص اپنے گھر جب چاہے آ سکتا ہے، جس وقت چاہے وہ اپنے گھر میں داخل ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ خاوند ایسے وقت میں اپنے گھر میں آ جائے جب اس کی بیوی نماز ادا کر رہی ہو، یا وہ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ کھانا کھانے کی دعوت دے اور وہ اس وقت روزے میں ہو، تو ایسی صورتحال میں وہ کیا کرے گی؟ سیدہ حوا رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کا راز زیادہ دیر تک چھپا نہ رہ سکا۔ ایک دن اس کے خاوند نے اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا اور پھر اس نے یہ منظر بھی بچشم خود دیکھا کہ اس کی بیوی چمڑے اور کھجور کی چھال پر لکھا ہوا کوئی ایسا کلام پڑھ رہی ہے جو پہلے اس نے کبھی نہیں سنا تھا۔ وہ کلام اسے بڑا ہی عجیب و غریب محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے دل سے سوال کیا کہ یہ عورت مجھے بتائے بغیر ہی مسلمان ہو گئی،
اس نے مجھ سے اجازت لیے بغیر ہی اسلام قبول کر لیا۔ گویا ٹھگنا فرعون بڑے فرعون کے نقش قدم پر چلنے لگا، جس نے ان جادوگروں کو دھمکی دیتے ہوئے کہا، جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے تھے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا تھا۔ فرعون کی طرف سے دی گئی دھمکی کو قرآن مجید میں کچھ اس انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قال آمنتم لہ قبل ان اذن لکم انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر فلا قطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ولصلبنکم فی جذوع النخل ولتعلمن اینا اشد عذابا وابقا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے۔ فرعون نے کہا کہ تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں نے تمہیں اس کی اجازت دیتا۔ معلوم ہو گیا کہ یہ تمہارا گروہ ہے جس نے تمہیں جادوگری سکھائی تھی۔ اچھا، اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواتا ہوں اور کھجور کے تنوں پر تم کو سولی دیتا ہوں، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں میں کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ ارے مغرور چھوٹے سے شاعر اور جابر فرعون، تم دونوں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو؟ تمہاری رائے کو اختیار کیا جائے کہ اللہ پر ایمان کب لایا جائے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے لیے تجھ جیسے کجرو اور گمراہ کی اجازت اور موافقت ضروری ہے؟ کیا حق کا اعتراف کرنے کے لیے تم دونوں کی موافقت ضروری ہے؟ تم دونوں کا ستیہ ناش ہو، تم دونوں کس قدر احمق ہو۔ کیا تم دونوں کی کم عقلی اس انتہا کو پہنچ گئی ہے کہ تمہیں اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے، اس کائنات کی ہر چیز فانی ہے، صرف اللہ کی ذات کو بقا حاصل ہے۔ سیدہ حوا رضی اللہ عنہ کے خامند قیس نے اس بات کا انتظار نہ کیا کہ وہ پوری نماز پوری کر لے اور پھر اس سے پوچھے کہ اس نے اسلام کیوں قبول کیا۔ وہ اپنے رب کے حضور سجدے میں تھی کہ اس نے اسی حالت میں اوپر اٹھایا اور پھر زمین پر پٹک دیا اور اپنی شیطانی حرکت پر دانت نکالنے لگا۔ وہ اپنی بیوی کو زمین پر گرا ہوا دیکھ کر کندھے مٹکاتا ہوا مسکرانے لگا۔ دوسرے دن اس فاسق کافر نے ایک اور گھناؤنی حرکت کی۔ یہ ترکیب اس کے دل میں اس گمراہی نے ڈالی تھی۔ ہوا یہ کہ سیدہ حوا رضی اللہ عنہ سجدے میں تھیں، ان کے خاوند نے پیچھے سے ٹانگوں کو پکڑ کر اتنا اوپر اٹھایا کہ سیدہ حوا رضی اللہ عنہ کا سر زمین پر لگ گیا اور پھر اس شیطان سخت ناہنجار نے دوسری طرف الٹا دیا۔ استغفر اللہ۔ دیکھیں اسلام قبول کرنے کی کیا تکلیف تھی، ان کو کیا کچھ سہنا پڑتا تھا، کتنی اذیت دی جاتی تھی ان کو، لیکن آج ہمیں دین اسلام اتنی قربانیوں کے بعد ملا ہے، لیکن آج بھی ہم اس کی قدر نہیں کر رہے۔ ان سے پوچھیں جنہوں نے اپنی زندگیاں قربان کر دی اس دین کو قبول کرتے ہوئے، آج ان کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے ہم تک اسلام کو پہنچایا، اور آج ہم اتنے غفلت کا شکار ہیں کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارا دین کہتا کیا ہے، ہمارا اسلام ہم سے چاہتا کیا ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے اور ہمیں اس غفلت سے جگا دے۔ یہ صبر کی پیکر مومنہ خاتون رونے کے سوا کچھ نہ کر سکی۔ انہوں نے اس کافر خاوند کے خلاف اپنے اللہ سے مدد طلب کی کہ وہ ان کے لیے اس مصیبت سے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دے اور اس عذاب سے چھٹکارا دے کر فرحت و انبساط کے لمحے نصیب کر دے۔ صبر کا دامن تھامے بغیر ان کے لیے کوئی چارہ کار نہ تھا۔ انہوں نے اپنے رب سے مدد کی تمنا کی کہ وہ اپنے فضل و کرم سے اس فاجر و فاسق پر اسے غلبہ عطا کرے۔ سیدہ حوا رضی اللہ عنہ پر خامن کا ظلم و ستم مسلسل ہونے لگا۔
آج اللہ نے ہمارے جو ہمیں خاوند دیے یا ہم ان کی بیویاں ہیں تو اللہ کی ذات نے ہمیں مسلمان پیدا کیا. کتنے فخر کی بات ہے نا کہ ہم مسلمان پیدا کیے گئے. ہم بھی گمراہ ہو سکتے تھے, ہمیں بھی گمراہ پیدا کیا جا سکتا تھا, لیکن اللہ نے ہمیں امت محمدیہ بنایا اور آج ہم امت محمدیہ ہونے کا کوئی حق ادا نہیں کر رہے. دنیا میں گم ہو گئے ہیں, اپنی زندگی دنیا میں گم کر دی ہے. اس قرآن پر عمل کرنے کے بجائے دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں دین کا صحیح سے فہم عطا فرمائے. کیس کی اپنی بیوی سیدہ حوا پر خاوند کا ظلم و ستم مسلسل ہونے لگا. اس نے پوری ڈٹائی کے ساتھ اپنی بیوی کو ظلم کا نشانہ بنایا. وہ ان کے ساتھ انتہائی برا سلوک کرتا تھا. وہ اپنی نازیبا حرکات سے باز نہ آیا کیونکہ وہ کسی ایسے دین کا پابند نہیں تھا جو اسے خوف زدہ کرے, اور نہ ہی کسی ضابطہ اخلاق کا پابند کہ وہ اسے نازیبا حرکات سے روکے. جو شخص اخلاق اور دین سے محروم ہو وہ منکرات کا ارتکاب کرنے میں دلیر ہوتا ہے. محاسبہ ضرور کرنی چاہیے. ہمارے ارد گرد بھی بہت سے ایسے جاہل لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے بھی اور انہیں بھی ہدایت دے. ہم ان کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں اور اللہ کی ذات ہی ہدایت دینے والی ہے. وہ ان کے ساتھ انتہائی برا سلوک کرتا تھا, اور جیسا کہ جو شخص اخلاق اور دین سے محروم ہو وہ منکرات کا ارتکاب کرنے میں دلیر ہوتا ہے. کیس کی اپنی بیوی کے ساتھ سختی کب تک جاری رہ سکتی تھی؟ آخر وہ کب تک اس کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنا سکتا تھا؟ آخر کب تک وہ اپنی سرکشی دکھلا سکتا تھا؟ انصار کی تمام عورتوں کو پتہ چل گیا کہ سیدہ حوا رضی اللہ عنہا کا خاوند ان کے ساتھ بڑی سختی سے پیش آ رہا ہے اور اسے ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہا ہے. اس دلخراش داستان کا تذکرہ ہر زبان پر تھا. سیدہ حوا رضی اللہ عنہا پر ڈھائے جانے والے ظلم و ستم کی خبر ہر گھر میں پہنچ چکی تھی. یہ بات مدینہ منورہ میں پھیل چکی تھی. پھر یہ خبر پھیلتی ہوئی مکہ معظمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی. انصار مدینہ کی خبریں مکہ معظمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک مسلسل پہنچ رہی تھی. انصار کے کچھ افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے مکہ معظمہ گئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ حوا رضی اللہ عنہا کی اس آزمائش کا تذکرہ کیا جو انہوں نے اپنے خاوند کی طرف سے پیش آ رہی تھی, اور اس اذیت سے آپ کو آگاہ کیا جو وہ اپنے خاوند کی طرف سے برداشت کر رہی تھی. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا, تنگی کے بعد آسانی. اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اپنی کتاب میں فرما دیا کہ تنگی کے بعد آسانی. ایک دفعہ حج کے موسم میں کیس بن خطیم اہل مدینہ کے وفد کے ساتھ مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوا. وفد کا مطلب قافلہ. وہ اس سفر میں سرداران قریش کے ساتھ اس دور کے علاقائی رسم و رواج کے مطابق وہاں اقامت کا خواہش مند تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف جہتوں سے جو قبائل موسم حج کے موقع پر مکہ معظمہ آتے ان کے ساتھ ملاقات کر کے انہیں اسلام کی دعوت دیتے اور انہیں دین اسلام کی بنیادی تعلیمات سے آگاہ کرتے. جس وقت میں کیس بن خطیم شامل تھا وہ مکہ معظمہ کے مشہور و معروف میلے ذی مجاز میں آیا ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سے ملے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس بن خطیم کے سامنے اسلامی تعلیمات کو پیش کیا. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بڑی توجہ سے سنی اور یہ کہا کہ آپ بڑے عمدہ دین کی دعوت دے رہے ہیں, آپ مجھے کچھ دیر مہلت دیں
تاکہ میں مدینہ منورہ واپس جا کر ٹھنڈے دل سے ان باتوں پر غور کر سکوں جو آپ نے آج بتائی ہیں۔ آج کل تو قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنا پیارا دین ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کا پیارا محبوب کتنی محبت سے دین کی دعوت دیتا تھا نا، کتنی محبت اور شفقت سے۔ آج آپ لوگوں کو گھر بیٹھے دین آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ اس وقت میں اسلام پہنچانا، دین کو قبول کرنا کتنا مشکل تھا نا، کتنی تکلیفیں، کتنی اذا، کیا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی گئیں، ان صحابیات کو کتنی تکلیفیں دی گئیں، صحابہ کرام کو کتنی تکلیفیں دی گئیں، کن آزمائشوں سے گزرے ہم کبھی اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ ہم تو چھوٹی سی آزمائش پر ناشکری کرنا شروع کر دیتے ہیں، چھوٹی سی آزمائش پر واویلے مچاتے ہیں، اوہو ہم پہ کیوں پریشانی آ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ لیکن دیکھیں کیسی صحابیات ہیں نا، کتنے ظلم و ستم کے بعد بھی اللہ کی راہ میں صبر کرتی ہیں۔ ہم ان صحابیات کی زندگی کو اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ تاکہ ہم بھی صبر کرنا سیکھ سکیں، ہم بھی دیکھیں ان کا ایمان اور تقوی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان اور تقوی کی دولت نصیب کرے، اللہ تعالی ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم بھی ایمان کی دولت سے منور ہو سکیں، اللہ تعالی ہمیں بھی اس قابل بنا دے کہ